السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم مسلمان، ہم ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو بناتے ہیں، اور ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کو یہ بھی معلوم شاید مشکل سے ہی ہوگا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، ہے نا؟ تو آپ ویڈیو میں مکمل بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وضو بنانے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ دیکھیے، وضو میں 4 فرائض ہیں، 4 فرائض وضو میں ہیں، اور ان فرضوں کو اگر مکمل طریقے سے ادا نہیں کیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر سمجھو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اس میں ہمارے ہاتھ پاؤں بڑے خشک ہو جاتے ہیں، خشکی آ جاتی ہے، ان پر پانی جلدی اثر نہیں کرتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا میں۔ آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے ایک کان کی لو سے دوسری کان کے لو تک، اور بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کا پورا حصہ بالکل پانی سے بھگو دینا، یعنی دھو لینا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پہلا فرض یہ ہو گیا۔ پھر دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت، یہ اس پر دھیان دیں بالکل۔ کچھ ہمارے اسلامی بھائی وضو تو کرتے ہیں لیکن کوہنیوں تک اپنی آستین چڑھائی اور کوہنیوں تک ہاتھ دھلا اور بس، لیکن نہیں، کوہنیوں سمیت کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں، قانون شریعت، بہار شریعت، انوار، کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں، اس مسئلے کو کوہنیوں سمیت ہی لکھا ہوا ہوگا، کوہنیوں تک لکھا ہوا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی کوہنیوں کے اوپر تک ہاتھ دھونا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح یعنی یہ 3 جو انگلی دیکھ رہے ہیں آپ، ان تینوں انگلیوں کو ملائیں اور یہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے جائیں، اور لے جانے کے بعد بالکل سر کے پیچھے تک، اور پھر یہ ہتھیلیوں کو واپس لے کر آئیں۔ پھر یہ انگلی شہادت والی جو بچی کانوں کا مسح کریں، پھر یہ ہاتھوں کی گدی جو بچی اس کا گردن کا مسح کر لیں۔ یہ مکمل مسح ہوا، یہ تیسرا فرض ادا ہو گیا۔ اب چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا، یعنی ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت یعنی اوپر تک پیروں کو دھونا۔ اس طریقے سے آپ اگر وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی، اور باقی جو سنتیں ہیں، کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اس طریقے سے مکمل وضو کریں تاکہ نماز میں ہمارا دل لگے، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایک بینیفٹ اور سن لیں، جب جو وضو مکمل طریقے سے کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے اعضاء یہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طریقے سے یہ اعضاء چمکیں گے جن اعضاؤں کو ہم نے وضو کے لیے دھلا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو وضو بنانے بیٹھیں تو بالکل شاندار طریقے سے، بہتر طریقے سے بنائیں۔ اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہ بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ جو ہاتھ پاؤں اب خشک ہو جاتے ہیں نا، تو ان پر پانی جلدی اثر نہیں کرتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو بنانے بیٹھیں تو پہلے پاؤں اور ہاتھوں پر پانی بہا لیں، اور جب وضو بنانے لگیں اس کے بعد جب دوسرا کے جب دھلنا ہوگا، جب اعضاء ایک ایک طریقے سے، جب آپ پہلے ہاتھ دھلیں گے، اس کے بعد کلی ناک میں پانی، اس کے بعد اپنے چہرے کو، ٹھیک اسی طریقے سے جب جیسے جیسے نمبر آتا رہے گا تو جب آپ کے ہاتھوں پہ پہلے سے، پیروں پہ پہلے سے پانی ڈالا ہوا ہوگا تو وہ پاؤں اور ہاتھ بالکل بہتر طریقے سے دھل جائیں گے، جس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو کو صحیح معنوں میں کریں تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں
قابل قبول ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔